اچھا جی میرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ پہلے ہم پڑھیں گے ادغام الحرفین المتقاربین. جی میرا وَإِن كَلِمَةٌ حَرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا. وَإِن كَلِمَةٌ حَرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا. تین دفعہ دیکھیں. وَإِن كَلِمَةٌ حَرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا. وَإِن كَلِمَةٌ حَرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا. تیسری دفعہ. وَإِن كَلِمَةٌ حَرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا. فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلًى. فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلًى. تین دفعہ. فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلًى. فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلًى. فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلًى. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. تین دفعہ دیکھیں. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. وبعد الكاف ميم تخللا. وبعد الكاف ميم تخللا. تین دفعہ. وبعد الكاف ميم تخللا. وبعد الكاف ميم تخللا. جی فرحت. كيرزقكم واثككم وخلقكم. كيرزقكم وثقكم وخلقكم. ہاں اس کو ہم نے نا کم کو ساکن کر کے یاد کیا. كيرزقكم واثككم وخلقكم. كيرزقكم وثقكم وخلقكم. ہاں یہ دونوں میں نا ادغام ناقص وہ ادغام تام کرنا ہے. قوف کو پڑھنا ہی نہیں. واثککم اور اسی طرح وخلقکم. كيرزقكم واثککم وخلقکم. كيرزقكم وثقكم وخلقكم. كيرزقكم واثككم وخلقكم. كيرزقكم وثقكم وخلقكم. ہاں پہلے والے میں دیکھیں انہوں نے ادغام نہیں ڈالا ہوا. كيرزقكم. كيرزقكم. دوبارہ پڑھتی ہوں. كيرزقكم وثقكم وخلقكم. ونخلقكم والخلف فيه لهم على. ونخلقكم والخلف فيه لهم على. تین دفعہ. ونخلقكم والخلف فيه لهم على. ونخلقكم والخلف فيه لهم على. فبعض أبان القاف غير مقلقل. فبعض أبان القاف غير مقلقل. تین دفعہ. فبعض أبان القاف غير مقلقل. فبعض أبان القاف غير مقلقل. تیسری دفعہ. فبعض أبان القاف غير مقلقل. وبعض بلفظ الكاف خالصة تلا. وبعض بلفظ الكاف خالصة تلا. تین دفعہ. وبعض بلفظ الكاف خالصة تلا. وبعض بلفظ الكاف خالصة تلا. وبعض بلفظ الكاف خالصة تلا. شاباش. جی امنا. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. تین دفعہ. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير.
وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير ہاں ایک اور دفعہ. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير لا صح صحيح سے نکلا ہے. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. وبالإخفاء طبق مفصلا تین دفعہ. وبالإخفاء طبق مفصلا وبالإخفاء طبق مفصلا تیسری دفعہ. وبالإخفاء طبق مفصلا خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه. خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه بے شک گناہ مت نہ کریں. ثم من بعد ظلمه. ثم من بعد ظلمه ہاں تین دفعہ پورے مسٹر کو. خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. گڈ چل. اب اس اوور آل باب میں کیا بات ہو رہی ہے پہلے اس کو آپ خلاصہ ذرا لکھ لیں تاکہ پھر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے پڑھنے میں. آج کا جو باب ہے وہ ہے ادغام کبیر متقاربین. پہلے ہم ادغام کبیر مثلین پڑھ رہے تھے نا. اب ہے ادغام کبیر متقاربین. کون سا باب ہے ہمارا؟ ادغام کبیر متقاربین. متقاربین. ٹھیک ہے. جیسے ہم کرتے ہیں نا مثلین بھی کرتے ہیں متجانسین بھی کرتے ہیں متقاربین بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارے ائمہ تھے نا ہمارے جو پچھلے دور کے جو ائمہ گزرے وہ صرف دو کیٹیگریز میں ادغام کو ڈیوائیڈ کرتے تھے. ایک کہتے تھے یا تو ادغام مثلین ہوتا ہے یا متقاربین ہوتا ہے. متقاربین میں ہی وہ متجانسین کو کور کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرتے تھے متجانسین کو متقاربین میں کور کرتے تھے. متقاربین میں ہی کور کر لیتے تھے الگ سے نہیں پڑھتے تھے. کہ انہوں نے متجانسین اور متقاربین کو ایک ہی نام دیا ہوا تھا متقاربین کا. پھر یہ بعد میں مزید تقسیم ہوئی کہا کہ نہیں متجانس الگ ہیں تو متقارب الگ ہیں. یہ بات سمجھ آئیے؟ جی ٹھیک ہے. So is ہاں جی حرفین is kabir? Is حرفین means is kabir? حرفین میں دو حرفوں میں. ٹھیک ہے. ادغام وہ ادغام جو حرفین دو حرفوں میں ہوگا اور وہ متقاربین ہوں گے ایک دوسرے کے متقارب ہوں گے. ٹھیک ہے. قریب المخرج ہوں گے. سو ادغام کبیر متقاربین. یہاں پہ حرفین بول رہے ہیں حرفین کی بجائے کبیر بول رہے ہیں کیونکہ ہم کبیر کا باب پڑھا ہے. لیکن اس میں مزے کی بات پتہ ہے کیا تھوڑی سی صغیر کی بھی بات آئے گی. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے انہوں نے حرفین کا نام لیا وہ کبیر کا نہیں لیا. ٹھیک ہے. تھوڑی سی صغیر کی بھی بات آئے گی ادغام صغیر یہ بھی نا تو میں بھی اس وجہ سے انہوں نے نا ادغام الحرفین متقاربین کا نام لے لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. چلیے. تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھ لی کہ ہم تقسیم کرتے ہیں ادغام کو تین طرح سے مثلین متجانسین متقاربین. لیکن جو ہمارے اسلاف ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے بس ادغام مثلین تھا یا تقریباً متقاربین تھا. متجانسین کو بھی وہ متقاربین کی کیٹیگری میں ہی کور کر لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نا ایک رائے پتہ ہے یہ بھی ہے کہ جتنے حروف ہیں اتنے ہی مخارج ہیں. کہ اگر 29 حروف ہے تو مخارج کی تعداد بھی کتنی ہوگی؟ 29. 29 ہوگی. تو ہر حرف دوسرے حرف کے قریب ہے. یہ نہیں کہ ایگزیکٹ سیم پوائنٹ سے ادا ہوتے ہیں. جیسے میں بولوں حمزہ ہا وہ قریب المخرج ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں ان کا سیم مخرج ہے لیکن کیا وہ ایگزیکٹ سیم پوائنٹ سے ادا ہوتے ہیں؟ No, different ہاں attributes. ٹھیک ہے. ذرا ذرا سا ڈفرینس آ ہی جاتا ہے. اعتبار کلیئر ہے تو آگے چلیں. جی الحمدللہ. اب شاطبیہ میں
آپ صرف ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کو اسٹڈی کریں گے، کلمتین کو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، مختارات میں صرف کیا پڑھیں گے؟ ادغام کبیر متقاربین فی متقاربین کلمہ. فی فی کلمہ. کلمہ. کلمتین کو انشاءاللہ آپ شاطبیہ میں جا کے اسٹڈی کریں گے، وہ تھوڑا سا ڈیپتھ ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. ابھی ہم فی الحال سیکھیں گے ادغام کبیر ہو، متقاربین ہو اور فی کلمہ ہو. نوٹ کر لیا؟ ہاں جی. کبیر. اب جیسے جی ادغام مثلین، ادغام کبیر مثلین فی کلمہ صرف 2 کلمات میں تھا نا، مناسککم اور ما سلککم میں. جی سوسی کے اسی لیے. طرح ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ صرف 2 حروف کا آپس میں ہوتا ہے، قاف کا کاف میں بس. ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ صرف 2 حروف کا آپس میں ہوتا ہے، یعنی قاف کا کاف میں بس. کہ پہلے قاف آ رہا ہوگا اور بعد میں کاف کاف. باقی کہیں پہ بھی آپ متقارب حروف فی کلمہ میں دیکھیں گے تو آپ ان کا ادغام آپس میں نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. صرف قاف کا کاف میں. کاف میں ادغام، وہ بھی شرط کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ جہاں قاف کاف دیکھا ایک کلمہ میں پکڑ کے ادغام کر دیا. شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ قاف سے پہلے متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے. کیا شرط ہے؟ شرط نمبر 1، قاف سے پہلے متحرک کا ہونا ضروری. یس، قاف سے پہلے متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے، اور کاف کے بعد میم جمع کا ہونا ضروری ہے. یہ 2 شرائط ہیں قاف کا کاف میں ادغام کی فی کلمہ میں. قاف سے پہلے متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے، اور ہاں، اور کاف کے بعد میم جمع کا ہونا. پر جی جیسے اگزامپل وہ یرزقکم. بالکل جیسے انہوں نے دی ہوئی ہے یا رزقکم. اب یہاں پہ دیکھیں قاف اور کاف فی کلمہ میں آ رہے ہیں، اور قاف سے پہلے دیکھیں کیسا ہے، زا کیسا ہے، متحرک ہے. ہاں متحرک ہے، اور کاف کے بعد دیکھیں میم جمع ہے. میم جمع آ رہی ہے. چلیں میں پھر سے پوری کہانی یہاں تک ریوائز کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ صرف قاف کا کاف میں ہوگا. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ قاف اور کاف دیکھیں گے پکڑ کے ادغام کر دیں گے. شرط ہے، شرط یہ ہے کہ قاف سے پہلے متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے اور کاف کے بعد میم جمع کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے قاف کا کاف میں فی کلمہ ادغام ہوگا. ڈائجسٹ ہوئی یہ بات؟ جی الحمدللہ. الحمد. اچھا، یہاں تک ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کی کہانی بھی فنش ہو گئی. اب یہاں پہ انہوں نے نا ایک اور کلمہ بیان کیا جو ادغام صغیر کا تھا، جو سورت اس میں آیا ہے، سورۃ المرسلات میں آیا ہے. نخلقکم، الم نخلقکم. کیسے جی پڑھتے ہیں ہم نخلقکم کو روایت حفص میں؟ ارسلہ نخلقکم. لم نخلق. ادغام کرتے ہیں نا ویسے. ہاں ادغام کے ٹھیک ہے. یہ اصل میں نخلقکم ایسے تھا، نخلقکم. ٹھیک ہے، قاف ساکن تھا، ادغام صغیر ہے یہ. اگر آپ کو یہ چیز روایت حفص میں معلوم ہے تو یہاں پہ بھی سمجھ آ جائے گی، نہیں معلوم تو بھی پتہ لگ جائے گی. بات یہ ہے کہ نخلقکم کلمہ میں جو سورہ مرسلات میں آ رہا ہے، یہاں پہ قاف کا کاف میں ادغام متقاربون ہے. جب ادغام متقاربین ہوگا تو اس کے بارے میں ائمہ کی 2 آراء ہیں کہ یہ مختلف فیہ کا ادغام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے القول السدید پڑھی ہو تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ مختلف فیہ کا ادغام دیکھا ہے. ہے کوئی جس نے پڑھی ہے القول السدید؟ جی باجی.
ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آج ایسا کیجیے گا نا، کھولیے گا اور دیکھیے گا کہ نخلقکم کی کیا کہانی لکھتی ہے القول السدید. ٹھیک ہے، وہ کیا کہیں گے کہ یہ ادغام ہے اور اس میں مختلف فیہ باتیں ہیں، یعنی دو آرا ہیں، مختلف ہیں ائمہ، اختلاف ہے ائمہ کا. کیا اختلاف ہے؟ کہ بعض کے مطابق یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا اور بعض کے مطابق یہاں ادغام تام ہوگا. نخلقکم کلمہ میں بعض کے مطابق کیا ہوگا؟ ادغام تام ادغام اور ناقص اور بعض کے مطابق ادغام تام. ویری گڈ. ٹھیک ہے، بعض کے مطابق ادغام ناقص، بعض کے مطابق ادغام تام. اب جو کہتے ہیں ادغام تام ہوگا وہ تو کیا کریں گے، ڈائریکٹ باریک والے کاف پہ تشدید ڈالی اور موٹے والے قاف کو ڈراپ کر دیا. نخلقکم لککم ڈائریکٹ باریک والے کاف سے ملا کے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، ادغام تام میں کیا ہوگا، ڈائریکٹ وہ جو کاف ہے اس کو پڑھ لیں گے نا، ڈائریکٹ ڈراپ ہو باریک والے جائے گا. کاف کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ادغام ناقص کریں ہم، ٹھیک ہے دونوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ چاہے ادغام تام کر لیں چاہے ادغام ناقص، تو ادغام میں ناقص کیسے کریں گے؟ ادغام ناقص میں وہ کہتے ہیں کہ قاف اپنا قلقلہ کمپرومائز کر دے گا، باقی صفت استعلاء کو باقی رکھے گا. اچھا، ٹھیک ہے، ادغام ناقص میں قاف کیا کمپرومائز کرے گا؟ قلقلہ. اپنے قلقلے کی صفت اپنے جو ہے اس میں. قلقلے کی. ٹھیک ہے، نخلق پہلے لق موٹا والا قاف ادا کیا، پھر کم باریک والا کر دیا، نخلق کم لق کم. جیسے فرحت واتقکم میں کری تھی نا، ایگزیکٹلی ویسی واتقکم، لیکن سوسی ہمیشہ ادغام میں کبیر کرتے، وہ بھی میں بات بتاتی ہوں. اتنی کہانی ڈائجسٹ ہوئی؟ جی باجی. چلیں اتنا پھر سے ایک دم شروع سے کہانی پھر سے لے کر آتے ہوں تاکہ فلو بن جائے. سب سے پہلے ہم نے کہا ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ صرف کس حرف کا کس حرف میں ہوگا؟ قاف کا کیف میں. قاف کا کاف. کاف میں. لیکن شرط ہے قاف سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ متحرک حرف ہونا ضروری ہے. متحرک حرف. اور کاف سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ کاف کاف کے کے بعد بعد بھی کاف کے بعد جمع. یہ سوری کاف کے بعد میم جمع کا ہونا ضروری ہے. یہاں تک ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کی کہانی ختم ہو گئی. پھر آگے آئی نخلقکم کی کہانی، جو کہ کون سے ادغام ہے؟ ادغام صغیر ہے. کون سا ادغام ہے؟ ادغام صغیر. ادغام صغیر ہے. کیا مدغم ساکن ہے؟ مدغم ساکن ہوگا تو ادغام کیسا ہوگا؟ ادغام صغیر. ادغام صغیر. صغیر ہوگا. اب اس ادغام صغیر کے بارے میں ائمہ کی دو آراء ہیں. ایک رائے کہتی ہے کہ یہاں پہ ادغام تام ہوگا، دوسری کہتی ہے ادغام میں ناقص ہوگا. جو کہتی ہے ادغام تام ہوگا وہ کیسے ادا کر دیں گے؟ ڈائریکٹ کاف پہ، باریک والے کاف پہ. ادغام کر دیں گے شکل کے. جی تاریخ ہے. ہاں جی، ڈائریکٹ تشدید ڈال دیں گے. نخلقکم قاف کو بیچ میں سے بالکل ہی اگنور کر دیا. لیکن جو کہتے ہیں ادغام ناقص ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قاف اپنا کون سی صفت کمپرومائز کرے گا؟ قلقلہ. قلقلہ کرے گا. ہاں جی، قلقلہ کمپرومائز کر لے گا، لیکن استعلاء کو کمپرومائز نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. ہاں، یہ کہانی بھی سمجھ آ گئی. جی. اب تیسری بات جو اس باب میں ہوگی، آخری بات یہ ہے اختلاس. ہم ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس والی وجہ کب پڑھتے ہیں؟ جب مدغم سے ماقبل کیا آ رہا ہو؟ صحیح ساکن. صحیح ساکن. ٹھیک ہے، تو جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن ہوگا تو پھر ہم وہاں پہ کیا کر دیں گے؟ اختلاس. ادغام کے ساتھ اختلاس. ادغام کے ساتھ اختلاس. چلیں اب یہاں تک کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن، کوئی چیز ریپیٹ کرنی ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ پھر ہم اشعار کریں تو ہمیں پچھلی کہانیاں کلیئر ہوں. باجی صحیح ساکن کس سے پہلے ہوگا آپ نے کہا ہے؟ مدغم سے پہلے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نحن نقص. ہارمشا کچھ کہے؟ جی باجی آپ نے لاسٹ میں کیا بتایا ہے؟ اختلاس، کہ جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن ہوگا تو ہم ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس بھی پڑھیں گے. اوکے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نحن نقص یا من بعد ذلک میں، کہ جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن ہو یعنی حروف علت نہ ہو، الف واو یا نہ ہو، تو پھر ادغام کے ساتھ ساتھ دوسری کون سی وجہ آئے گی؟ اختلاس. اختلاس. یاد ہے؟ بھول گیا وہ اختلاس؟ الحمدللہ یاد ہے. ہم، سو یہ ادغام
कि हम टॉपिक के अंदर ही इसको ऐड जी करेंगे। जी, क्योंकि इदगाम के साथ ही आता होता है ना इख्तिलास। ठीक है। जी जी फरूख। सूसी के लिए था ना? हाँ हाँ, सूसी के लिए। ये जो इदगाम में कबीर का बाब है ना, ये सूसी के लिए ही मुख्तस है, चाहे वो मिसलईन हो चाहे वो मुतकारिबैन हो। जैसे मैं इंशाल्लाह आगे मद बदल का बाब पढ़ाऊंगी, मैं नाम नहीं लूंगी। वो पता है मद बदल किसके लिए मारूफ है? वर्ष। वर्ष के लिए। इसी तरह मद्दलीन महमूजा किसके लिए मारूफ है? ये भी वर्ष के लिए। वर्ष के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजें मारूफ है। जैसे अब ये इदगाम का बाब है, ये किसके लिए मारूफ है? मासूसी। सूसी के लिए। तो अब मैं नाम लूं ना लूं, आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। मासूसी। इमाम सूसी। एक सिर्फ नखलुकुम कलमा में सूसी की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहां पे इदगाम सगीर है। अच्छा, वहां से याद आया, एक बात नोट कर लें अपने पास, अहम तरीन पॉइंट नोट, रेड कलर से बड़ा बड़ा नोट। नोट। बाजी क्या बोला आपने? अहम तरीन बात जरा नोट करें कि सूसी हमेशा इदगाम ताम करते हैं, सूसी कभी इदगाम नाकिस नहीं करते, चाहे वो सगीर हो चाहे वो कबीर हो। सही। एक सेकंड, सगीर में लम बस सबके लिए सगीर है। जैसे नखलुकुम कलमा में ना वो इदगाम ताम करेंगे, ठीक है। तो इदगाम कबीर का ये कहते हैं हाँ कि सूसी इदगाम कबीर कभी नाकिस नहीं करते। और इदगाम सगीर में जैसे नखलुकुम कलमा की मिसाल है, वहां पे भी उन्होंने इदगाम कौन सा किया है? इदगाम ताम। इदगाम ताम किया। लेकिन जैसे इन बसत्ता वाली कहानी है, वहां पे सूसी का भी इदगाम नाकिस है, ठीक है। हम्म, हाँ, दोबारा से ये कि सूसी के लिए जो हम इदगाम कबीर करते हैं वो हमेशा इदगाम ताम होगा। सूसी के लिए जो हम इदगाम कबीर करते हैं वो हमेशा क्या होगा? इदगाम इदगाम ताम कर दिया। इदगाम ताम होगा। और इसी तरह जो नखलुकुम कलिमा में भी हमने देखा कि दो आरा हैं, सबके सब कुर्रा के लिए सिवाय सूसी के, ठीक है। तमाम के तमाम कुर्रा, नाफे से लेकर खलफुल आशिर तक, सबके सब इदगाम नाकिस भी करेंगे, इदगाम ताम भी ताम करेंगे। भी ताम भी करेंगे। करेंगे, सिवाय सूसी के। सूसी क्या करेंगे? इदगाम जैसे ताम इदगाम ताम। करेंगे। ताम करेंगे। लेकिन जैसे वो हम कलमात पढ़ते हैं ना, जैसे मैं यकूलू, ये भी तो इदगाम नाकिस है ना। या जैसे म्यू वालिन, ये भी इदगाम नाकिस है। ये जैसे इन बसत्ता, ये भी इदगाम नाकिस है, लेकिन यहाँ पे सूसी इदगाम नाकिस ही करेंगे, हफ्स के जैसा, ठीक है। क्योंकि मुझे फील हुआ कि मैंने उल्टा जुमला बोल दिया, साथ ही इस्लाह कर दूं। तो फिर बाजी इदगाम सगीर में नहीं होगा ना, यानी हाँ, कि इदगाम सारे सगीर इदगाम में सगीर नखलुकुम कलमा में सूसी इदगाम कैसा करेंगे भला? ताम। ताम करेंगे, ताम करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी हफ्स के जैसा ही वो करते रहेंगे, जैसे इन बसत्ता में वो हफ्स के जैसे, मैं यकूलू में, म्यू वालिन में, ठीक है। तो तो यहाँ पे हम कबीर के लिए बोलेंगे ना बाजी की सूसी इदगाम इदगाम सगीर के। तीन लोगों की आवाजें आ रही हैं। एक सेकंड एक सेकंड, इधर से सबिहा बोल रही है, उधर से फारूक और हुमैरा। जी सबिहा बोले। जी नखलुकुम, बाकी वो हफ्स के जैसा ही करेंगे, ठीक है। जहाँ हफ्स से दगाम करें नाकिस करें वहां नाकिस, जहाँ पे ताम करें वहां ताम। चले फारूक। हाँ जी बाजी, मुझे जो समझा था मैं वो ये बता रही थी कि जैसे इदगाम कबीर में जो है सारे जितने भी इदगाम कबीर हो गए तो सूसी वहां पे इदगाम ताम ही करेगी। बिल्कुल। लेकिन हम सगीर के लिए नहीं बोलेंगे ना कि सारे इदगाम सगीर हाँ में बिल्कुल, ही सारे नहीं सूसी बोल ताम सकते। करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बोल दिया तो फिर वो बाउंड हो जाएगा सूसी। तो हमने क्या कह रहे हैं, सगीर में सिर्फ ये जो नखलुकुम कलम है, इसमें तमाम कुरान नाकिस भी करेंगे, ताम भी करेंगे, लेकिन सूसी क्या करेंगे? ताम करेंगे। जी। जी हुमैरा। जी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपने कहा इदगाम कबीर में ओनली सूसी इदगाम ताम करेंगे, एंड देन इदगाम सगीर के अंदर सब कुर्राब इदगाम ताम है नाकिस बोथ करेंगे, जस्ट सूसी जो है वो इदगाम ताम करेंगे, हाँ राइट? बिल्कुल, लेकिन ये पॉइंट दोबारा रिपीट करूं, ये जो इदगाम कबीर सूसी करते हैं कि हमेशा इदगाम ताम होता है, ठीक है। और नखलुकुम कलिमा में भी तमाम कुरा की दो वजूह हैं, इदगाम नाकिस और ताम, लेकिन सूसी के लिए सिर्फ इदगाम ताम है। चल, अब आ गया है अशार पे, कहते हुआ इन किलमतुन। हम्म बाजी आपने जैसे कहा है कि बाज के नजदीक इदगाम ताम होगा और बाज के नजदीक नाकिस होगा, तो ये नाकिस वाले में जो है ना, आपने बताया कि सिफत कलकला को कंप्रोमाइज करेंगे और इस्तेलाह नहीं करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ, जैसे आप हफ्स के लिए करते हैं ना, सिफत इस्तेलाह। नखलुकुम करते हैं, जैसे इन बसत नखलुकुम, ये वैसे ही होगा, ठीक है। ठीक है।
کہتے ہیں وَإِن كَلْمَةٌ، اگر ایک ہی کلمہ میں ہوں، حرفانی دو حروف، فیہا تقارب اور وہ دونوں کیسے ہوں؟ متقارب ہوں. تو وَإِن كَلْمَةٌ حرفان فیہا تقاربا، کہ اگر دو حروف متقارب ایک ہی کلمہ میں آ جائیں، فَإِدْغَامُهُ تو اس کا ادغام کرتے ہیں. کون ادغام کرتے ہیں؟ سوسی امام سوسی، توسی. کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ ادغام کبیر کس کے لیے مختص ہے؟ امام سوسی کے لیے ہے۔ توسی کے لیے، اور اوپر والے باب میں وہ بیان بھی کر چکے. ٹھیک ہے، لیکن کرنا کس کا ہے؟ تو ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ ہوگا للقافی فی الکافی، قاف کا کاف میں مجتلا دیکھا گیا ہے. تو ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ صرف قاف کا کاف میں دیکھا گیا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اگلی ہیڈنگ دے دیں شرط کی. وَهَذَا، اور یہ ادغام اس وقت ہوگا اذا ما قبلہ، اس قاف سے پہلے کیا ہو؟ متحرک مبین، متحرک حرف ہونا چاہیے، واضح متحرک حرف ہونا چاہیے. واضح، یس. وبعد الکافی، اور کاف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ میم تخللا، میم جمع. تخللہ مطلب باجی اللہ میم. پتہ نہیں تخللہ کا ورڈ کیا مطلب دے گا، رکے میں بتاتی ہوں. تخللہ کا مطلب ہے ساکن، ٹھیک ہے، یعنی وہ میم جمع ساکن ہوتی ہے نا، ہاں، خالی سے. ٹھیک ہے، سو وبعد الکاف، اور کاف کے بعد کیا ہوگا؟ تخللا، میم تخللا، وہ کاف، وہ میم جو تخللا یعنی خالی ہوتی ہے. میم جمع ویسے خالی ہوتی ہے، اس پہ سکون ہوتا ہے، لیکن ہم اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں نا. جی، تو چلیں پھر عارضی دمہ ہوتا عارضی ضمہ ہوتی ہے، بالکل. اچھا جی، پھر کیا کہتے ہیں کہ یا رزقکم، آگے اگزامپلس آ گئی، نیکسٹ ہیڈنگ دے دیں اگزامپلس کی، مثالیں. جیسے یا ہے. رزقکم، اب یہاں پہ بھی دیکھیں قاف اور کاف کا ادغام ہو رہا ہے، یا رزقکم، اور قاف سے پہلے کیا ہے؟ متحرک، متحرک حرف، اور کاف کے بعد میم الجمع، میم دمہ جمع. ہے. واثقکم، ٹھیک ہے، یہ واثقکم ہو گیا، تو قاف سے پہلے کیا تھا؟ متحرک، متحرک، کاف کے بعد میم الجمع، میم جمع. پھر اسی طرح وَخَلَقَكُمْ، ادغام کیا تو وَخَلَقَكُمْ ہو گیا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں قاف سے پہلے کیا ہے؟ متحرک ہے، اور کاف کے بعد میم الجمع. میم جمع. اب یہاں تک کہانی ختم ہو گئی ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کی. آگے سے کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے نخلقکم کی. نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی نخلقکم. کہتے ہیں وَنَخْلُقكُمْ، اور نخلقکم کلمہ میں والخلف، اور خلف ہے، فی ہی اس کلمہ میں، لہم علی، لہم ان تمام کے تمام قرآ کے لیے، ٹھیک ہے، تمام کے تمام قرآ کے لیے علی بلند ہوا ہے. سو وَنَخْلُقكُمْ کلمہ میں، نخلقکم کلمہ میں خلف ہے، اور یہ خلف تمام کے تمام قرآ کے لیے نقل ہوا ہے، ہاں نقل ہوا ہے. یہاں پہ کیا اعلیٰ بلند ہوا ہے، ٹھیک ہے، تمام کے تمام قرآ کے لیے اختلاف بلند ہوا ہے، یعنی خلف ہے. اب کیسے خلف ہے؟ کہتے ہیں فبعض، پہلی رائے، ٹھیک ہے، پہلی رائے کیا آ گئی؟ فرسٹ رائے آ گئی. پہلی رائے یہ ہے فبعض، تو بعض نے کیا کیا ہے؟ ابان القاف، قاف کو ابانا، واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے، ابانا یعنی ظاہر کیا ہے، القاف قاف کو، لیکن کیسا؟ غیر مقلقل، قلقلہ اس پہ نہیں ہوگا، نہیں کی. نہیں ہوگا. سو یہ پہلی رائے کس چیز کو سپورٹ کریے؟ ادغام ادغام ناقص. ناقص، ٹھیک ہے. سو بیشک آپ ناقص. پہلی رائے کے آگے بریکٹ میں ادغام ناقص بھی لکھ سکتے ہیں. تو فبعض ابان القاف غیر مقلقل، بعض نے کیا کہا ہے کہ قاف کو اپنے واضح کرنا ہے لیکن بغیر قلقلہ کے. پھر دوسری رائے، ہیڈنگ دے دے ادغام سام کی، کہتا ہے وبعض، اور بعض نے بلفظ الکافی، کاف کے لفظ کے ساتھ، خالصتاً، چلا خالص کاف کے ساتھ پڑھا، قاف کی ذرا سی بھی آمیزش نہیں کی، قاف کو ذرا سا بھی نہیں پڑھا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ادغام تام، تام ہو جائے گا. تام. اور پھر آخر میں بات آ جائے گی اختلاس کی، تو کیا کہتا ہے
وإدغام حرف قبله صح ساکن عسیر، کہتے وہ ادغام، اور ادغام کرنا، حرف ایسے حرف کا، قبلہ کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہو، صح ساکن، کیا آ رہا ہو اس سے پہلے، صحیح ساکن. صحیح صحیح ساکن. ساکن. تو کہتے ہیں ادغام اس کا کیسا ہوتا ہے، عسیرن، بڑا مشکل ہوتا ہے. جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن آئے گا تو ادغام کی ادا کیسی ہے، وہ کیا کہتا ہے، عسیرن. ادغام کی ادا کیسی ہے، مشکل ہے. مشکل ہے. جیسے نحن نسبح، یا جیسے من بعد ذالک. ٹھیک ہے، پریکٹس کر کر کے تو بندے کو آسانی لگنے لگتی ہے، لیکن شروع میں بڑا مشکل لگتی ہے اس کی پروننسیشن. تو کہتے ہیں جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن آتا ہے تو ادغام کی ادا ثقیل ہو جاتی ہے، ادغام کرنا عسیر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. لیکن روایت ہوا ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہے لیکن روایت ہوا ہے، اس وجہ سے ہم کرتے بھی ہیں اور مقدم کرتے ہیں، رائٹ. یا لیکن پھر کیا کہتا ہے، اور آسانی کی غرض سے آپ کیا کر دیں، وبالاخفاء، اور اخفاء کے ساتھ پڑھ دیں. ٹھیک ہے، اخفاء سے مراد اختلاس ہے. ٹھیک ہے، اخفاء بول دیں یا اختلاس بول دیں، ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اختلاس کی نیا ورڈ آپ نے کیا سیکھا آج، اخفا. اخفاء. یعنی ہم دیکھتے ہیں کچھ پورشن چھپا دیتے ہیں اور کچھ پورشن پڑھ لیتے ہیں نا، حرکت کا، پوری حرکت نہیں پڑھ رہے ہوتے. جی رائٹ. تو وبالاخفاء اور اختلاس کے ساتھ پڑھنا. طبق مفصلہ کہتے ہیں اس کے جوڑ پر نشانہ لگائے، یعنی جیسے دیکھیے ادغام ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہے نحن نسبح، نحن نسبح، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ادھر ٹھا اٹیک کیا اور ان کو الگ الگ کر دیا، نحن نسبح. ٹھیک ہے، بس بیسیکلی شعر وزنی کے لیے طبق مفصلہ، اس کے جوڑ پہ نشانہ لگایا ہے. تو بیسیکلی طبقہ کا جوڑ ہے ہاں، اور طبقہ نشانہ لگایا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا طبق یطبق تطبیق. ٹھیک ہے، جیسے ہم yes. تطبیق میں کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو اوپن کر کے ہم اس کے سارے قواعد کو سالو کرتے ہوتے ہیں نا. جی جی، آیت کی تطبیق کرتے. بالکل. ٹھیک ہے، تو اس کے جو فصل والا پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے اٹیک کیا تو وہ کیا ہوئے، آپس میں الگ الگ ہو کے اور اختلاس ادا کرتے. بس بیسیکلی یہ بات طبق مفصلہ شعر وزنی کے لیے. ہاں جی، یہاں پہ اختلاس کی ہیڈنگ دے دی اور سمجھ آ گئے شعر. جی الحمدللہ. اب وہ اس کی مثال لے دیں. ہاں، اب یہاں پہ ہیڈنگ دے دیں ایگزامپلس کی. ابھی اختلاس کی انہوں نے ایگزامپلس دی ہوئی، دیکھیں خذ العفو وامر. اب دیکھیں واو کا واو میں ادغام ہو رہا ہے لیکن ما قبل فا وہ ہے صحیح صحیح ساکن ہے، تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس بھی ہوگا. پھر کہتے ہیں ثم، پھر اور کون سی ایگزامپل ہے، من بعد ظلمہ، دال کا غام ادغام ہوگا، ما قبل عین ساکن. صحیح ساکن. کہتے ہیں وفی المہدی. ٹھیک ہے، وفی المہدی، وفی المہدی صبیہ. تو وفی المہدی صبیہ، دال کا صاد میں ادغام ہو رہا ہے لیکن دال سے پہلے ہا کیسا آ رہا ہے، صحیح ساکن ہے. صحیح ساکن آ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ثم، پھر الخلدی، کہتے ہیں دار الخلدی جزان، یہ اس کی اگزامپل ہے. اب دیکھیں الخلدی جزان، دال کا جیم میں ادغام ہے اور دال سے پہلے لام کیسا آ رہا ہے، صحیح ساکن. پھر اسی طرح ہے والعلمی، تو والعلمی مالکا. ٹھیک ہے، من العلمی مالکا. اب میم کا میم میں ادغام ہوگا لیکن اس سے پہلے لام کیسا آ رہا ہے، ساکن. صحیح ساکن. صحیح ساکن. فشملا، پس آپ اس کو شامل کر لیں. تو اوورآل ہم نے دیکھا ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قاف کا کاف میں فقط ادغام ہوتا ہے. پھر شرط کیا ہے کہ قاف سے ماقبل متحرک حرف ہو، کاف کے بعد میم جمع ہو. پھر نخلقکم کی کہانی دیکھی کہ تمام کے تمام قرآن کے نزدیک یہاں پہ دو وجوہ ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ سوسی کے لیے فقط کیا ہوگا، ادغام تام ہوگا. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اختلاس کی جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن ہوگا تو وہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس والی وجہ بھی آئے گی. یہاں تک ہمارا ادغام کبیر متقاربین کا باب کمپلیٹ ہو.